سب سے بڑھ کے مقصود اللہ کی ذات، مطلوب اللہ کی ذات، محبوب اللہ کی ذات، انسان کی زندگی کا محور و مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہو جائے۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کا کہا ہوا جملہ ہے جو میں دہرا رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تم کہو بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اس میں نماز بھی اللہ کے لیے، جو ہم قربانیاں کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، یا جو عبادتیں کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا، ہماری زندگی اور ہماری موت، ہماری زندگی کے جملہ اعمال و افعال اور حتیٰ کہ موت آ جائے، یہ سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہو جائے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ جو محبت کی میں نے نشانی عرض کی ہے کہ پوری زندگی میں جو سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بڑا، سب سے عظیم مقصود، مطلوب اور محبوب ہو وہ اللہ کی ذات، اور یہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے بڑا واضح طور پہ پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں، اپنی جان کا سودا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ خدا کی خوشنودی مل جائے، خدا کی رضا مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو اب یہ جن کی کیفیت اور حالت بیان کی ہے وہ کون ہیں؟ وہ خدا کے سچے محب ہیں، وہ خدا سے سچا پیار کرنے والے ہیں۔ اور یہ محبت کی نشانیوں میں سے عظیم نشانی ہے کہ بندہ اپنی جان بیچنے کو تیار ہو جائے کہ رب کی خوشنودی مل جائے، خدا کی رضا مل جائے۔ تو یہ کب ہوتا ہے کہ بندہ جان بھی بیچ دے، مال بھی بیچ دے، کہ خدا جان قربان کرنے کا حکم دے تو جان دینے کو تیار، مال قربان کرنے کا حکم دے تو مال دینے کو تیار۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب دل کے اندر خدا کی ایسی محبت ہوتی ہے۔ تو محبت کی جو اولین نشانی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ و ارفع اور سب سے بڑھ کر مطلوب، مقصود، محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہو جائے، اس کی خوشنودی ہو جائے، اس کا قرب ہو جائے۔